المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى صدق اللہ العظیم۔ معزز علماء کرام اور اسکول کے ٹیچر اور مہمانان رسول، وقت بہت زیادہ کافی ہو چکا ہے۔ میں آپ حضرات کے سامنے اسلام یعنی ہندوستان کے اندر مسلمانوں نے جو قربانیاں دی ہیں اس کی تاریخ پر کچھ لب کشائی کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہوں۔ موقع ملتا گیا میں بات کرتا رہوں گا۔ سب سے پہلے تو یہ ہندوستان کی تاریخ کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ اس دیش کو آزاد کرنے کے لیے مسلمانوں نے جو قربانیاں دی ہیں اور علماء نے جو قربانیاں دی ہیں اس کی کچھ جھلک آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ ایسے تو ہندوستان کے اوپر ظلم کے بادل 1600 سے چھائے ہوئے تھے۔ جس وقت انگریزوں نے کرناٹک کے اندر اپنی ایک کمپنی جس کا نام ایسٹ انڈیا رکھا ہے اس کو برپا کیا تھا، لیکن یاد رکھنا میرے بھائیوں کہ ہندوستان کے اندر اس وقت مغل سلطنت کا راج چل رہا تھا، لیکن چھوٹے چھوٹے بادشاہوں کے اندر اور چھوٹے چھوٹے گاؤں کے اندر جو حکومتیں کر رہے تھے ان کے اندر بہت زیادہ اختلاف تھا۔ ہر ایک اپنی بولی کو بولنا چاہتا تھا۔ اس لیے اور یاد رکھنا یہاں ایک سبق کی بات بیان کرتا چلوں کہ میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کی مدد جماعت کے ساتھ ہوتی ہے، اور جہاں اختلاف ہوتا ہے وہاں اللہ کی مدد نہیں آتی ہے۔ اور قرآن کریم میں بھی اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ تم آپس میں اختلاف نہ کرو، آپس میں توڑ پیدا نہ کرو۔ اگر تم آپس میں اختلاف کرو گے اور آپس میں توڑ کرو گے تو میں تمہاری قوتوں کو توڑ دوں گا۔ ایسے ہی میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ہندوستان کے اندر جب آپسی اختلاف کی بنیاد پر ان لوگوں نے 1757 کے وقت مغلیہ سلطنت کے اندر سے اجازت لے کر انگریزوں نے اپنی تجارت کو شروع کیا ہے۔ اب تجارت شروع کرتے کرتے وہ لوگ یہاں تک پہنچ گئے کہ یہ لوگ اپنا دبدبہ اور اپنی حکومت کو جمانے کے لیے، مغلیہ سلطنت کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے بہت ساری کوششیں کی ہیں۔ میں بہت مختصر تاریخ میں بیان کرنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں کہ اس انگریزوں کی چال کو کوئی سمجھ نہیں سکا تھا کہ ہندوستان انگریزوں کے ہاتھ میں ایسا آ چکا تھا کہ ہندوستان کے لیے، ہندوستانیوں کو رہنے کے لیے دو بھر ہو چکا تھا۔ ایسی حالت کے اندر شاہ ولی اللہ محدثین دہلوی نور اللہ مرکزہ کے ایک ورژن شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے اس زمانے کے اندر ایک فتویٰ لگایا کہ ہندوستان دارالحرب بن چکا ہے۔ دارالحرب کس کو کہتے ہیں اس کو بھی ہمیں سمجھنا ہے میرے بھائیوں۔ دارالحرب اس کو کہتے ہیں کہ نماز پڑھنے کی چھٹی مل جاوے گی، روزے رکھنے کی چھٹی مل جاوے گی، لیکن مسلمانوں کے جو پرسنلی مسائل ہے جیسے کہ طلاق کا مسئلہ ہے، میراث کا مسئلہ ہے، وہ حکومت جس طریقے سے کہے گی اس طریقہ پر چلنا پڑے گا۔ یہ سب سے پہلا فتویٰ شاہ عبدالعزیز محدثین دہلوی نور اللہ مرکزہ نے انگریزوں کے خلاف ڈالا کہ یہ دارالحرب ہو چکا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، یہ مسئلہ ایسا ہندوستان کے اندر پھیلا کہ جس کو دیکھ کر مسلمانوں کے ایمان دگمگانے لگے اور ان کا رہنا کہنا بہت ساری چیزوں کے اندر اختلاف ہوتے گیا۔ تو شاہ عبدالعزیز محدثین دہلوی نور اللہ مرکزہ نے شاہ احمد اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کو اور ان کے ساتھ 2 علماءوں کو انہوں نے پورے ہندوستان کا دورہ کرنے کا حکم دیا تھا کہ جاؤ ہندوستان میں جا کر یہ پرچم لہراؤ
یہ دعوت دو کہ اپنے ایمان کی حفاظت کرے، اپنے مسائل کی حفاظت کرے۔ یہ علماء میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں ہندوستان کے اندر گھومتے گھومتے 8 مہینے کے بعد دہلی واپس آئے ہوئے ہیں۔ یہ مسلمانوں کی تاریخ بیان کرتا ہوں، میں بہت مختصر بیان کرنا چاہتا ہوں۔ جب یہ دہلی واپس آئے میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، اس وقت انگریزوں نے ایک دوسرا مسئلہ برپا کر دیا تھا کہ اگر انسان کو راستہ گہوارہ راستہ نہ مل جاوے، اگر راستے کے اندر خطرہ ہو تو یہ حج نہیں کر سکتا۔ یہ مسئلہ انگریزوں نے برپا کیا تھا۔ شاہ عزیز محدثین دہلوی نور اللہ مرکزہ نے اس کا دفاع کیا اور بہت سارے لوگوں کو یہ سمجھایا کہ اگر تمہارے اوپر حج فرض ہے تو تمہیں حج کرنے کے لیے جانا پڑے گا۔ یہ بہت سارے 4 علماء شاہ اسماعیل شاہ عزیز محدثین دہلوی نور اللہ مرکزہ کے ساتھ چلے ہیں۔ میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں وہ دہلی سے چلے ہیں کرناٹک کے وقت، جب کرناٹک میں یہ لوگ پہنچے ہوئے ہیں تو ان کے مجمع کے اندر 1100 مسلمان حج کے لیے تیار ہو چکے تھے۔ یہ 1100 لوگوں کو لے کر انہوں نے 101 پانی جہاز کو خریدا اور غالباً 3 یا 4 مہینے تک یہ دریائی سفر کرتے ہوئے مکہ مکرمہ پہنچے ہیں۔ اور یہ 2.25 سال کے بعد جب ہندوستان کے لیے وہاں دعائیں کرتے ہوئے اور اپنے آپ کو ہندوستانی شمار کرتے ہوئے اپنے وطن رائے بریلوی کے پاس آئے ہوئے ہیں۔ جب یہ رائے بریلوی سے جب دہلی کی طرف واپس آ رہے تھے، مولانا عبدالعزیز محدثین دہلوی نور اللہ مرکزہ اپنے پیر شاہ ولی اللہ محدثین دہلوی نور اللہ مرکزہ کے پاس آ رہے تھے تو میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں بیچ راستے میں انہوں نے سنا کہ ان کا انتقال ہو چکا ہے، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو پسے پس نہیں ڈالا ہے۔ انہوں نے ہاتھ اٹھایا کہ ہماری دعاؤں کے دروازے بند ہو چکے ہیں، لیکن ہم ہندوستان کو آزاد کرنے کے لیے اپنی سرور کو، اپنی کوشش کو، اپنی محنت کو آگے بڑھاتے رہیں گے۔ یہ لوگ میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں سب سے پہلے ہندوستان صرف ہندوستان نہیں تھا، اس میں پاکستان بھی شامل تھا، بنگلہ دیش بھی شامل تھا، افغانستان بھی شامل تھا۔ تو ان لوگوں نے اپنے آپ کو افغانستان کی سرحد پر جا کر ڈال دیا اور چھوٹی چھوٹی جماعتیں بنا کر اسلام کی اور ہندوستان کی آزادی کی کوشش کرتے رہے، ہندوستان کو آزاد کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ لیکن کہتے ہیں میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ سے، گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ سے۔ ہمارے ہندوستان کی ایک برادری ہے جس کا نام سکھ ہے، انہوں نے اپنے مسلمانوں کے سامنے آ کر یہ بات کی کہ انگریز جو قوانین ڈالتے ہیں وہ برابر ہے، اگر ان کو کوئی دفاع کرے گا، اگر ان کے مخالفت کو کوئی کام کرے گا تو ہم ان کے ساتھ لڑائی کریں گے۔ شاہ عبدالعزیز محدثین دہلوی نور اللہ مرکزہ نے دیکھا کہ ہماری قوم کی سکھ برادری کے لوگ ہمارے مقابلے پر اتر آ چکے ہیں، تو انہیں کچھ مصالحت کی، کوئی سمادھن کرنے کی بات کی کہ یہ آپس میں مل جاوے اور ہمارا ہندوستان آزاد ہو جاوے اور ان کے جمگٹھوں سے بچ جاوے۔ لیکن مصالحت کام نہ آئی اور میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں سب سے پہلی جنگ بائلا کوٹ کے اندر یہ سکھ اور مسلمانوں کے درمیان میں برپا ہوئی تھی، جس میں شاہ عبدالعزیز محدثین دہلوی نور اللہ مرکزہ بھی شہید ہوئے اور شاہ احمد اسماعیل صاحب نور اللہ مرکزہ بھی شہید ہوئے۔ اور لکھا ہے میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں کہ 400 بڑے بڑے علماء وہاں شہید ہوئے ہیں۔ یہ کوئی اپنے آپ کے لیے نہیں، وہ ہندوستان کو آزاد کرنے کے لیے انہوں نے اپنی جان کی شہادت پیش کر دی ہے۔ اس کے بعد میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں کارواں آگے چلتا گیا، میں بہت مختصر کرتا ہوں۔ اس کے بعد شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے بہت محنت کی کہ یہ ہندوستان انگریزوں کے جمگٹھے سے آزاد ہو جاوے،
ہندوستان انگریزوں کے پنجے سے چھوٹ جاوے، انہوں نے بہت ساری کوشش کی، اور اس کے اندر ایک کوشش تھی ریشمی رومال۔ ریشمی رومال، آج ہم ریشمی رومال کو کیا سمجھتے ہیں؟ ہمیں کوئی معلوم نہیں ہے کہ ریشمی رومال کیا تھا میرے بھائیوں۔ میں اس کی تھوڑی وضاحت کرتا چلوں کہ ریشمی رومال وہ چیز تھی کہ ایک ریشم کے کپڑے کے اوپر ہندوستان کا نقشہ کھینچا ہوا تھا، اور شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے اس بنیاد پر کھینچا تھا کہ یہ انگریزوں سے آزادی کے لیے ہم ترکی بادشاہ سے، ایرانی بادشاہوں سے کوئی مدد حاصل کرے، تاکہ یہ رومال ان کے پاس پہنچایا جاوے، تاکہ وہ لوگ ہماری مدد کریں، ہم آزادی، ہم اپنے دیش کو آزاد کرنے کے لیے ان کی مدد مانگے۔ لیکن کہتے ہیں میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اپنوں ہی کی غداری کی بنیاد پر، اپنوں ہی کی غداری کی بنیاد پر وہ ریشمی رومال انگریزوں کے ہاتھ میں آ جاتا ہے، اور شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کو گرفتار کر لیا جاتا ہے، اور میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، مالٹا کی جیل میں انہیں کالے پانی کی سزا دی جاتی ہے۔ کالا پانی کس کو کہتے ہیں میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں؟ لکھا ہے کہ شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کی سیرت میں لکھا ہے کہ ایسی کوٹھری تھی کہ نہ دن میں روشنی تھی نہ رات میں روشنی تھی، بس ان کے وقت پر، کھانا دینے کے وقت پر تھوڑا سا دروازہ کھولا جاتا تھا اور انہیں کھانا پیش کر دیا جاتا تھا، اور وہاں رہتے تھے۔ وہ کالے پانی کی سزا شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے 2 سال کاٹی ہے، حتیٰ کہ ان کی عمر 70 سال کی تھی۔ یہ ایک برہا میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ہندوستان کو آزاد کرنے کے لیے کالا پانی کی سزا کاٹ رہا ہے۔ جب 2 سال کے بعد میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کو ایک روشنی والی کوٹھلی میں لایا جاتا ہے، ان کے شاگرد اور ان کے مرید میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ کوئی گناہ نہیں کیا تھا۔ انہوں نے یہ کہا، میرا استاد اگر جیل میں ہے تو میں اپنے استاد کی خدمت کرنے کے لیے وہاں ان کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ اپنی سیرت میں لکھتے ہیں، اور یہ بات میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، قاری طیب صاحب نور اللہ مرقدہ نے واقعات طیبہ میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ شیخ الہند رحمت اللہ علیہ اور حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے اٹھے ہیں، اور یہ انگریزوں نے یہ چال چلی تھی کہ ان کی کوٹھری کے اندر ایک ناگ، ایک کالا سانپ چھوڑ دیا تھا کہ ان کو کاٹ لے بے اور انہیں دس لے بے، اور یہ ہندوستان سے چلے جاوے، ہمارا ملک ہمارے پاس آ جاوے۔ جب حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ نے شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کو کہا کہ حضرت ہمارے لیے ہمارے کمرے کے اندر ایک کالا ناگ چھوڑا ہوا ہے، کالا سانپ چھوڑا ہوا ہے، اس وقت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ کو ایک جواب دیا تھا، وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، ہم بھی اللہ کی مخلوق ہے، ہمارا کام کرے گی، وہ اس کا کام کرے گی۔ یہ کہتے ہوئے شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے تہجد کی نیت باندھ لی۔ حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ نے تہجد کی نماز پڑھنا شروع کیا، تہجد کی نماز ختم ہوئی ہے۔ لکھا ہے میرے بھائیوں کہ جب شیخ الہند رحمت اللہ علیہ اللہ کے ذکر کرنے کے لیے مشغول ہوئے، جب لا الہ الا اللہ کی ضربیں لگاتے تھے، جیسا ان کا در اور ان کا سر جس طریقے سے جھکتا تھا، لکھا ہے کہ وہ اژدہا، وہ سانپ اپنے آپ پر کھڑے ہو کر اس کی گردن کو زمین پر پٹکتا تھا۔ یہ راز تھا اللہ کا۔ حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ صبح ہوئی، وہ سانپ اپنا راستہ اختیار کر لیا، اور میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، شیخ الہند رحمت اللہ علیہ 4 سال کی کالے پانی کی سزا کاٹ کر جب ممبئی کی سرحدوں پر اترے ہوئے ہیں، تو جو اپنوں کے غدار، جب اپنے لوگ غدار ہوتے ہیں، انہوں نے کچھ چالیں چلی تھی۔ کیا چال چلی؟ سب سے پہلے شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کو یہ جملے کہے، حضرت آپ ضعیف ہو چکے ہیں، آپ کمزور ہو چکے ہیں، آپ کسی مسجد میں بیٹھ کر اللہ اللہ کرے یا اپنے گھر میں بیٹھ کر اللہ اللہ کرے۔ اس وقت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے ایک جواب دیا تھا کہ میں اپنے شاگردوں کو وصیت کرتا ہوں کہ اگر میری جان سکرات کی حالت میں ہو تو میرے جنازے کو ہندوستان کی آزادی میں گھمانا۔ یہ مسلمانوں کی قربانیاں ہیں میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، یہ 200 سال کی تاریخ ہے۔ وقت نہیں ہے، ورنہ میں سنا تھا کہ ہمارے علماء کی مولانا ابوالکلام آزاد نور اللہ مرقدہ کون ہے؟ ابوالکلام آزاد کا نام